دورانیے میں ایک نگران حکومت اور اس کے سارے جو افسران ہیں وہ نگران ہیں ایک لحاظ سے. یہ آئی جی کو بھی پتہ ہے کہ اس نے نگرانوں کے ساتھ ہی شفٹ ہو جانا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوں گی. یہاں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی وہی انہوں نے رسم دہرا دی اور گیٹ کو وہ آرمڈ پرسنل کیریئر اے پی سی کے ساتھ جس کی چادر اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ وہ بلٹ پروف ہو, اندر جو بندے اہلکاران بیٹھے ہوں, اس کے ٹکر کے ساتھ گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ساری واردات پولیس کی یہ جب چلی ہے فلم میں تو اس سے لوگوں کو زیادہ آگاہی ہوئی ہے اس بربریت کی, اس فاشزم کی, اور اس سے نقصان ہوا ہے, حکومت کو نقصان ہوا ہے, نگرانوں کو نقصان ہوا ہے, ان کے اتحادیوں کو نقصان ہوا ہے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ چل گئی ہے فلم اور لوگ کوئی مرعوب ہو جائیں گے. مرعوب کوئی نہیں ہوگا, اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک مزاحمتی جذبہ پیدا ہوگا. ابھی تو لگتا ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے گریز کر جائے. ان کو جواز دو کہ یہ مذاکرات سے نکلے. اب مذاکرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی, لو جی یہی نکل گئے, ہم تو نہیں نکلے. یہ ایک ٹائٹ سپاٹ میں خان کو لانا چاہتے ہیں. بہرحال ان کی پارٹی اس کے معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی. میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلان تو نہیں ہے, اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے, منصوبہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ 2 تاریخ کو ادھر سے بائیکاٹ ہو جائے اور وہ اپنا یہ سارا 14 مئی کے معاملے میں جو الیکشن کا آرڈر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر ججوں نے خود یا کسی کی تحریک پہ اس کے 10-12 دن نہ بڑھا دیے کہ اس وجہ سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ 14 تاریخ کو الیکشن ہوں. وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے, ہم نے کاغذ خریدنا ہے, لسٹیں چھاپنی ہیں, جو کینڈیڈیٹس کی ہیں ان کی فہرستیں چھاپنی ہیں, پوری جو پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چھاپنی ہیں, تو ہم نہیں کر سکتے. اب یہ اور ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ 90 دن کے معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے, اور عدالت کہہ کہ یہ 90 دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتی. یہ ممکن ہے, پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میرا تجربہ 50-55 سال کا ہے وکالت کا. اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی, یہ الیکشن 14 تاریخ کو ہی ہو جائے. جیسے بتایا گیا کہ رات کے بغیر وارنٹ کے گرفتاری کرنے کے لیے پولیس آئی تھی, اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کا ارسٹ وارنٹ نہیں تھا, نہ سرچ وارنٹ تھا نہ ہی ارسٹ وارنٹ تھا ان کے پاس. یہی نہیں کہ صرف وارنٹ کے بغیر آئی تھی. چودھری پرویز الہی صاحب کی اس وقت ضمانت بھی ہو گئی ہوئی تھی. یہ 633 جو ایف آئی آر 6/23 ہائی کورٹ سے, ہاں, ادھر سے ہائی کورٹ سے ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی تھی, اور وہ ساری میڈیا پہ آ رہا تھا, سارے ہر جگہ, اور ان کو خبر نہیں تھی پولیس کو اس کی بات. آرڈر اگر ہائی کورٹ کا اناؤنس ہو جائے کہ اس کو ہم ضمانت دیتے ہیں,
یا اس کو پیش کرو، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرڈر عدالت کا، عدالت عظمیٰ کا، عدالت عالیہ کا بالکل اس پہ پابند ہے. ہر کوئی اس پہ اس کے مطابق چلنے کا، اگر وہ صرف اناؤنس کر دیا جائے. اور اکثر ہوتا ہے عدالتیں بعد میں لکھتی ہیں فیصلہ، اسی وقت ہتھکڑی اتر جاتی ہے. اس کو بری کیا سیشن جج، اگر سیشن جج صاحب بھی کہہ دیں تو اس کی ہتھکڑی اتر جاتی ہے. وہ دستخط چاہے بعد میں یا آرڈر کی کاپی بعد میں ملے. اور یہ تو مشتہر ہو رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی ضمانت ہوگی. یہ تو زبان زد عام تھا. یہ سر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا ان کی بات کی انہوں نے بغیر ہائی کورٹ کے اگینسٹ جا کے کام کیا. نگران حکومت کی آئینی مدت پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی پولیس کا ان لوگوں کے اس طرح کے احکام ماننا جو کہ غیر قانونی بھی اور تصور کیے جاتے ہیں اور غیر آئینی بھی، تو اس کے زمرے میں آئین کیا کہتے ہیں؟ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا جس طرح 6 مئی تک پولیس ضمانت دی تو سنا کہ سی ایم، آئی جی اور سی سی پی او یہ بھی ملک کے اندر نہیں ہے، چھوڑ چلے گئے. اینٹی کرپشن کس کے کہنے پہ یہ جو ہے وہ ریٹ کیا اور کیا یہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کارروائی جو ہوئی ہے وہ تو چیلنج ہو سکتی ہے. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ کنٹمپٹ آف کورٹ لگایا گیا. ہاں جی، کنٹمپٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے، اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے. اور اس پہ جو اینٹی کرپشن کی ٹیمیں ہیں، جو پولیس کی ٹیمیں ان کی معاونت میں یہاں آئی ہیں، ان افسران پہ، سپاہیوں پہ تو اب نہیں لگنا چاہیے، ان کے افسران انچارج آف آپریشن کے خلاف، سب کے خلاف توہین عدالت. سی سی پی او اور آئی جی یہاں پہ نہیں ہے تو پھر اینٹی کرپشن میں کس کے کہنے پہ جو ہے اقدام ہے؟ یہ تو اب ریکارڈ پہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بیسکلی یہ گورنمنٹ کا کام. اب گورنمنٹ سے وہ مراد ہوتی ہے ہوم سیکرٹری ایسے معاملے میں. چوئی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا؟ بات چیت ہوئی کیا وہ کہتے ہیں؟ نہیں، میری پرویز الہی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. پرویز الہی صاحب یہاں نہیں ہیں، میری ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ حوصلے میں ہیں. اور جو بیگم صاحب ہیں پرویز الہی صاحب کی، وہ پرانی، ان کو یہ اس بار اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے تو دیکھا ہے. سر یہ بتائیں کہ جو اسٹیٹ مشینری کا استعمال بڑے عرصے سے جاری ہے، جب خان صاحب تھے تو انہوں نے نیب کو استعمال کیا. نیب اتنی افیکٹو نہیں ہے، کوئی اینٹی کرپشن جو ہے استعمال ہو رہی ہے. آخر وسائل جو ہیں عوام الناس کے ہیں، ان کے ٹیکسی سے پولیس اور دوسری تمام جو اپنا ایجنسی ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں یہ استعمال جو ہے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال، کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ تو کم از کم 1 صدی سے اس دھرتی پہ پوچھا جا رہا ہے، پارٹیشن سے بھی پہلے، کہ جی یہ ساری مشینری ٹیکس پیئرز کی سے آمدن میں ہے. میں ٹیکس پیئر ہوں، لہذا یہ مشینری میرے ماتحت ہونی چاہیے اور سینسٹیو ہونی چاہیے، حساس ہونی چاہیے میری اپنی خواہشوں کے. یہ ابھی کچھ عرصہ اور بدقسمتی سے ماحول ایسا ہی رہے گا، اور جب تک ہم شہری مل کے اس ریاستی جبر کی مشینری کو اپنے ماتحت نہیں کرتے. جیسے سب آخری کے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیا آپ کو نظر آتا ہے ڈی جی آئی ایس کی آنے نہیں کہا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں؟ میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہو.